بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی میں ترقی میں بہت بڑا رول اس کے ماں اور باپ کی دعاؤں کا ہوتا ہے۔ جو شخص والدین کا گستاخ ہو اس کے لیے اگر وقت کے ولی بھی دعا کریں تو وہ بھی رد ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ہاں ماں باپ کا بہت مقام ہے۔ ماں باپ جب بھی اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو دل و جان ایموشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ ان الفاظ میں چھپا درد محسوس کیجئے۔ یا اللہ، میرا بیٹا میری بیٹی پریشان ہے، یا اللہ کرم فرما، فضل فرما، مدد فرما۔ یہ وہ جذبات ہیں جو ماں باپ کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے ہمیں پالا ہے، ہمیں کھلایا ہے، ہمیں پلایا ہے، ہماری پرورش کی ہے۔ بچوں میں ان کا خون ہوتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ ماں اور باپ کی اہمیت تو شان لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ماں کی شان کے بارے میں بہت سے مضمون لکھے گئے، لیکن اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو براہ راست حکم دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیے اور انہیں کہیے کہ ایک باپ جو آپ کے پاس تشریف لا رہے ہیں اسے کہیں کہ پہلے اپنی دل کی فریاد جو دل میں اس نے کہی ہے وہ آپ کو پہلے سنائے۔ یہ واقعہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہوا کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب اس کا باپ آ جائے تو اس کو پوچھئے گا کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں، خود اس کی کانوں نے بھی نہیں اس کو سنا۔ جب یہ شخص اپنے والد کو لے کر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد سے کہا، کیا بات ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں؟ والد نے عرض کیا کہ آپ اس سے یہ سوال فرمائیں کہ میں اس کی پھوپھی، خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ بس حقیقت معلوم ہو گئی، اب اور کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس کے والد سے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خود تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں۔ جو بات کسی نے نہیں سنی اس کی آپ کو اطلاع ہو گئی، جو کہ ایک معجزہ ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے چند اشعار دل میں کہے تھے جن کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمیں سناؤ۔ اس وقت اس نے یہ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ ہے، میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزاری، گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگی ہے، تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے میں تمام شب روتا رہا۔ میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت ایک دن مقرر ہے، پہلے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو۔ کاش اگر تم سے میرے ماں باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تھا تو کم سے کم ایسا ہی کر لیتے کہ جیسا ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے۔ مجھے پڑوسی کا حق تو دے دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار سننے کے بعد بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے، یعنی جا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی خوب قدر، خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ناظرین،
جن کے والدین حیات ہیں خوب خدمت کریں اور دعائیں لیں اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی پائیں، اور جن کے انتقال کر گئے وہ روزانہ کچھ نہ کچھ اعمال کا ہدیہ کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور ان کی قبر پر جا کے فاتح خوانی کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔